اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہے وہ بیٹا جس نے اپنے والد والدہ اپنی بہن بھانجا اور اپنی ساس سسر اور ایک اور خاتون تھی، ایک عورت تھی، اس کی خالہ ساس لگتی تھی، ان کو گولیاں مار کر چھلنی کر دیا. اور یہ خبر جب چلی تو پورے پاکستان میں وہ کہتے ہیں نا کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے لوگوں کے کہ کیا کوئی بیٹا اس طرح کا ظلم کر سکتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وہی ملزم، پولیس کی حراست میں ہے یہ، اور آئی جی پنجاب ان کے احکامات پر ڈی آئی جی آپریشن لاہور، ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور، ان سب بڑے افسران کے احکامات پر اس کو بر وقت گرفتار کر لیا گیا. اس سے بات کرتے ہیں کیا وجوہات تھیں، کیوں اس حد تک یہ چلا گیا اور کیا معاملات تھے. تمہارا نام کیا عابد ہے؟ عابد حسین. عابد حسین. تو کیا وجہ تھی، کیوں اپنے والد والدہ کو اور بہن کو بھانجے کو تم نے کسی کو نہیں چھوڑا؟ سر میں نشے میں تھا، 3 دن سے آئس کر رہا تھا. تو میرے ذہن میں ایک دم شک آیا کہ انہوں نے مجھے مار دینا. اسی شک کی بنا پہ میں نے ان کو مار دیا. نہیں تو تمہارا ایک بیان ہمارے سامنے آیا تھا، اس میں تم نے یہ کہا ہوا ہے جی کہ یہ میرے سگے ماں باپ نہیں ہیں. تو یہ تمہارے سگے ماں باپ ہی ہیں؟ نہیں، سگے ماں باپ ہیں. اکلوتے بیٹے ان کے؟ ہاں جی، اکلوتا بیٹا. کب سے کر رہے ہو تم نشہ؟ نشہ 4-5 سال سے کر رہا ہوں، لیکن کبھی کبھار کرتا ہوں. کس چیز کا یہ جو بتا رہے ہو تم؟ ہاں جی، آئس کا. کس نے لگایا تمہیں نشے پہ؟ یہ ایک لڑکی تھی، اس نے لڑکی تھی اس نے. کتنی لڑکیوں سے رابطے ہیں تمہارے؟ 2-3 لڑکیوں سے. وہ یہی کام کرواتے ہیں تم سے؟ نہیں کرواتے تو نہیں ہے، لیکن میں اپنی مرضی سے بھی کر لیتا ہوں. اچھا. ماں باپ کا رویہ تمہارا والد اور والدہ کا کیسا تھا؟ اچھا تھا. لاڈلے تھے تم ان کے؟ ہاں جی، لاڈلا تھا. تمہارے اپنی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 5 سال. 5 سال. بچے کتنے ہیں تمہارے؟ 3 بچے ہیں. تینوں بیٹے ہیں؟ ہاں جی، تینوں بیٹے. اچھا، جس دن تم نے اپنے ماں باپ کو اور سب کو گولیاں ماری ہیں اس دن کی ساری واقعات بتاؤ، کیا تھے سارے معاملے؟ میں 3 دن سے نشہ کر رہا تھا، تو تیسرے دن جب میں اٹھا ہوں تو میں بچوں کو اسکول چھوڑ کے آیا. کون سا تھا تمہارے؟ میری بیوی تھی میرے ساتھ. اچھا. تو جیسے ہی میں گھر آیا میں نے ایک سنف کی آئس کی، تو میرے دماغ میں شک آیا کہ انہوں نے مجھے مار دینا. کیوں؟ آئس کی وجہ سے. آئس شکی کر دیتی انسان کو. تم جو کام شکی کرنے والا تھا یہ اس طرح کا تھا، تم نہ کرتے؟ اپنے سگے ماں باپ کو تم نے جو ختم کر دیا. اچھا پھر پوری بات بتاؤ. تو میں نے اس طرح گن اٹھائی، پہلے والد کو پھر نہیں، پہلے جب تک تم اسکول چھوڑنے گئے بچوں کو، ہاں جی، اس وقت تک کوئی معاملہ تھے تمہارے ذہن میں؟ کوئی نہیں، ایسی اس بات وقت تک کوئی بات نہیں تھی. ہاں؟ کوئی بات نہیں تھی. اچھا. جب میں گھر آیا ہوں تو آئس کی سنف کیا، تب میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ انہوں نے مجھے مار دینا. پھر اسی بنا پہ پھر میں نے ان کو مار دیا. کیا کیا تم نے؟ گن اٹھائی، پہلے والد کو مارا. والد کیا کر رہے تھے اس وقت؟ بیٹھے ہوئے تھے کہاں پہ؟ چارپائی پہ. گن کہاں سے لی تم نے؟ الماری سے. گھر میں اسلحہ رکھا ہوا تم نے؟ ہاں جی، گھر میں رکھا ہوا. اچھا. تو جب تم گن لے کے گئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا نہیں کہ تم کیا کرنے لگے؟ میرے کو نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں بولے. پتہ ہی نہیں لگا ان کو پتہ نہیں لگا. کہاں گولی ماری ان دونوں نے؟ پیٹ پہ. کتنی؟ 3. تم نے جا کے بات بھی نہیں کی ان سے؟ نہیں، کوئی بات نہیں کی. پھر تم نے کیا کیا اس کے بعد؟ پھر والدہ کو فائر مارا. والدہ کیا کر رہی تھی؟ بیٹھی ہوئی تھی. سگے ماں باپ تمہارے؟ ہاں جی. تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ اور یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی اور تم اس میں دھنس کیوں نہیں گئے؟ پھر سر میں دوسرے کمرے میں گیا. جب ایک فائر کیا اس وقت تم نے، اس وقت والدہ نے نہیں، کوئی بات نہیں کی. اچھا. کہاں تھی والدہ؟ وہ ساتھ ہی بیٹھی ہوئی. ماں باپ دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. پھر دوسرے کمرے میں گیا تو بھانجا لیٹا ہوا تھا الٹا. مجھے لگا بہنوئی لیٹا ہوا ہے، اسی شک میں اس کو مار دیا. پھر باہر گیا ہوں تو بہن بولتی آ رہی تھی اونچی اونچی. مجھے لگا یہ گن چھین کے مجھے مار دے گی، تو اس کو بھی فائر کر دیا. اس کو بھی مار دیا؟ ہاں جی. بہن بھی تمہاری سگی؟ بہن بھی سگی. بھانجا بھی سگا؟ بھانجا بھی سگا. اچھا. بیوی اور تمہارے بچے کہاں تھے؟ گھر پہ ہی تھے. بیوی کیسے بچ گئے؟ بچوں کو نہیں مارا، تو بیوی دوسرے گھر میں. بچوں کی دفعہ تمہارا دماغ کام کر گیا یا اس وقت بچہ چھپا ہوا تھا؟ نہیں، چھوٹے چھوٹے تھے نا سر بچے، اس وجہ سے نہیں مارا. اچھا. بیوی دوسرے گھر میں بھاگ کے چلی گئی تھی. تم نے پیچھا کیا بیوی کا؟ ہاں جی، میں پیچھے گیا تھا. کس لیے؟ مارنے کے لیے؟ مارنے کے لیے نہیں، اس کو بلانے کے لیے گیا تھا. کیوں؟ ویسے میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ آ جاؤ. نہیں، اس وقت گن تمہارے ہاتھ میں تھی؟ گن میرے ہاتھ میں تھی. تم اپنے باپ کو، اپنے والد کو، والدہ کو، اپنے بھانجے کو، اپنی بہن کو، اس وقت تم 4 لوگوں کا قتل کر چکے تھے. ہاں جی. اس کے بعد پھر تم مطلب بیوی کی دفعہ تمہارا دماغ چل رہا تھا بچوں کی دفعہ؟ ہاں جی سر. کیا اصل بات بتاؤ، وجہ کیا ہے؟ سر یہی آئس کی وجہ سے. کہیں بیوی کے کہنے پہ تو نہیں تم نے یہ کہا؟ نہیں، بیوی کے کہنے پہ نہیں. تمہاری بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے تھے گھر والوں اچھے کے؟ تعلقات تھے. اچھے تعلقات تھے.
اچھا تو پھر جب ان کو قتل کر دیا تم نے پھر اس کے بعد بیوی کو بلانے کے بیوی نہیں ملی اس کے بعد کیا کیا تم نے؟ اس کے بعد اپنے سسر کے گھر گیا. کیوں گئے یہی سر کہ انہوں نے مجھے مار دینا ہے. کیوں ذہن میں آیا تمہارے یہ سارا آئس کی وجہ سے سر. کوئی سوچ ہوتی ہے نا سوچ آئی تمہارے ذہن میں سوچ آئی نا. سوچ آئی تو پھر وہ سسر نے کیوں مارنا تھا تمہاری بیوی بھی مار سکتی تھی تمہیں پھر تو ادھر گیا تو سسر کو پہلے فائر مارا پھر اپنی ساس کو مارا تو ماسی ساس گن چھیننے لگ گئے تو اسی کے اندر ان کو بھی فائر لگ گیا. یعنی کہ تمہارا پورا ارادہ تھا سارے خاندان کو ختم کرنے کا نہیں بس ساس سسر کو ہی مارنا تھا اس کے علاوہ کسی کو نہیں کیا وجہ تھی ساس سے کہ انہوں نے مجھے مار دینا. کوئی وجہ چل رہی تھی کیس چل رہا تھا کوئی آپس میں مسئلے چل رہے تھے تم لوگوں کو نہیں بس شک کی بنا پہ. شک کی بنا پہ تو ساس سسر کو مار رہے ہو تم تمہاری بیوی سے بات ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے اس کو بھی مارنے کی کوشش کی وہ گھر میں گھس گئی کسی کے نہیں مارنے کی کوشش نہیں کی وہ ویسے ہی گھر میں بھاگ گئی تھی دوسرے. ظاہر تم اس کو فائرنگ کر رہے تھے ہاں جی ہاں جی. اچھا یہ بتاؤ کہ کتنے بہن بھائی ہو تم لوگ میں اکیلا بھائی ہوں 6 بہنیں اکلوتے بھائی ہو اکلوتا بھائی. ہمیں پتا چلا ہے کہ تمہارے والد والدہ تم سے بڑا پیار کرتے تھے بڑا لاڈلا رکھا ہوتا انہوں نے تمہیں. ہاں جی ایسے ہی ہے. تمہارے گھر میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ تم یہ کام کرتے ہو نہیں کسی کو بھی نہیں پتا. ہاں نہیں سر. کیوں پتا لگتا نہیں آئس نہیں آئس کا تو پتا ہے لیکن یہ نہیں تھا پتا کہ اس نے فائرنگ کر دینی ہے. تو یہ کب سے کر رہے تھے تم یہ 4-5 سال سے کر رہے تھے 4-5 سال سے. کس نے یہ وہ پہلی دفعہ کہاں پہ تم نے یہ کام شروع کیا یہ مارس ہوٹل میں. لڑکیوں کے ساتھ سارے معاملات بھی ہیں ہاں جی. ڈانس پارٹیاں بھی کرتے ہو ہاں جی سر. ہاں ہاں جی. اس کا تمہاری بیوی کو پتا ہاں جی پتا ہے. وہ لڑتی بھی تھی تم سے کبھی کبھار. اسی بات پہ ہاں جی ہم؟ ہاں جی. تو یہ سارا کرنے کے بعد اس وقت پھر اس کے بعد کدھر گئے تم اس کے بعد دربار پہ گیا. اچھا دربار پہ گھر تمہارے پاس ہی گھر میرے پاس تھے. اچھا تو دربار سے پھر میں واپس گھر آ گیا. اچھا گھر آ گئے ہاں جی تمہارے والد والدہ بہن بھانجا سب کی لاشیں گھر میں پڑی ہوئی ہاں جی. اس وقت بھی تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا کہ میں نے کیا کر دیا نہیں اس وقت تو نہیں لیکن جب ایک دن گزرا پھر میرا دماغ کام کیا کہ میں نے غلط کیا. تمہیں ابھی یہ اس چیز کے ناظرین اب یہ دیکھیے نا یہ جو شخص بات کر رہا ہے اگر یہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کر کے اس کے دماغ میں کام نہیں ہو رہا تھا یہ آج کا نشہ کر رہا تھا جو بھی معاملات تھے لیکن جو ظلم اس نے کر دیا ہے یقین مانیے وہ دل دہلا دینے والا ظلم ہے. اور سگے ماں باپ اور ہمیں پتا ہے کہ بڑا کچھ جائیداد وغیرہ بھی تمہارے والد نے تمہارے لیے چھوڑی ہوئی ہے سر ہاں جی کافی زیادہ. ہاں جی. کیا ہے تمہارا 2 پلازے ہیں اور 4-5 گھر ہیں باقی کوئی 10 مربع پھیلی ہے. یہ سارا کچھ تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے والد نے اسپیشل ہاں جی. تو پھر اس کے باوجود تم ان چکروں میں کیوں پڑ گئی لڑکیوں نے نشے پہ لگا دیا. ہاں لڑکیوں نے ان کے ہاتھ سے تو نہیں پلا دیتا نشہ لڑکیوں کے پاس گئے ہوگے تو نشہ ہوا ہوگا نا. ہاں دوستیں تھی میری کافی پہلے سے. اچھا اب تم یہ بتاؤ کہ اب تم نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں اپنی طرف سے تم نے 7 بندوں کو مارا ہے ہاں جی. جن میں تمہارے سگے ماں باپ بہن بھانجا ساس سسر اس کی ایک اور بہن ساس کی. ہاں جی. تو اب تم پھر سزا کے لیے تیار جی سر. معافی مانگو گے کہ مجھے معاف کر دیا جائے معافی کا ہی طلبگار ہوں. تم نے اپنے ماں باپ کو معاف کیا تھا جنہوں نے ساری زندگی تمہاری عمر کتنی ہے 25 سال 25 سال تمہارے والد نے والدہ نے پالا پوسا اس طرح کے گندے چکروں میں پڑ کے تم نے اتنا بڑا ظلم کر دیا ان پہ ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں رحم نہیں آیا کہ میری ماں ہے میرا باپ ہے. آج تک تمہاری ماں باپ نے کبھی مارا ہے تم پہ ہاتھ اٹھایا تھا ہاں کبھی کبھار مارتے تو تمہارے جیسے لات کو تو صحیح کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہی ہے. ہاں لیکن کبھی تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی ہے مارنے کی کوشش کی ہے کبھی انہوں نے نہیں. پھر تم نے اتنا بڑا ظلم کر دیا ان پہ. نشے یہ میں جب کرتے ہو تم یہ جو کام تم کہہ رہے ہو تم کر کے اس کے بعد کیا کیا خیالات آتے ہیں تمہارے ذہن میں کیا ملتا ہے چلو یہ کر کے کیا ملتا ہے تمہیں یہ آج وہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ یہ کام کر کے اگر ڈانس کر رہے ہیں تو وہ کرتے چلے جائیں گے وہ جاگ رہے ہیں تو 4-4 جاگتے رہیں گے. اتنے میں نے پروگرام کیا خدا را ہماری نوجوان نسل کو اس ظلم سے بچایا جائے. والدین بھی اپنے بچوں پر نظر رکھیں اگر اس طرح کے شادی شدہ لوگ ہیں تو بیگمات بھی نظر رکھیں جی اس طرح کے معاملات کیوں کرتے ہیں لوگ. کیونکہ میری اس کی بیوی سے جب بات ہوئی اس کے گھر والوں سے سارے جو گھر والے تو اپنے سارے اس نے ختم کر دیے اس کے سسرالیوں سے ان سب نے کہا جی اس سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں تھا. یعنی کہ جتنا سب سے احترام سے بات کرنا اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص ایسا کام کر سکتا ہے. یہ میں نے باقاعدہ طور پر ہر ایک سے بات کی ہر ایک نے گواہی دی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ اس طرح کا حرکت کر سکتا ہے. اتنا وہ تمیز دار اخلاق والا بندہ سب نے کہا تھا اس کے بارے میں
اور بیوی سے جب اس کی بات بھی کہہ رہی ہے اسکول چھوڑنے تک بالکل نارمل، کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور اصل حقائق اب یہ سامنے آئے ہیں جی کہ یہ کہہ رہے ہیں اسکول سے جب بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوں. پھر کیا کیا تم نے؟ آئس کی سنف کی ہے. گھر میں پڑی ہوتی ہے تمہارے؟ کہاں رکھی ہوتی ہے؟ جیب میں تھی. کتنے کی ملتی ہے؟ تم کہاں سے لے کے آتے ہو؟ دوست سے لیتا ہوں. ہیں؟ دوست سے کتنے پیسے لیتا ہے تم سے؟ تقریباً 1800 روپے 1 گرام کا. اچھا تو یہ کتنا عرصہ چل جاتی ہے تمہاری؟ 1 گرام 1 دن نکال دیتے ہیں. ہاں 1 گرام 1 دن. تو ڈیلی کرتے ہو یہ؟ نہیں ڈیلی نہیں، کبھی کبھار. تو کیا ملتا ہے تمہیں یہ کر کے؟ بس ویسے ہی جاگتا رہتا ہوں اور گانے وغیرہ سنتا رہتا ہوں. تو گانے سن لیتے اس دن؟ ویسے جاگ لیتے؟ جاگ رہا تھا. اتنا بڑا وہ تو یہ گیم شیم تو نہیں کھیلتے پب جی وغیرہ؟ نہیں وہ نہیں کھیلتا. ہاں؟ نہیں آج کل پب جی کے چکروں میں بھی ایسے لوگ پورے پورے گھر کو اڑا دیتے ہیں پکڑ کے. لیکن نہیں پب جی نہیں کھیلتا. اچھا کس منہ سے معافی مانگو گی؟ کس منہ سے طلبگار ہو؟ اب یہ تم سے چھوٹی ہے کہ تو نہیں، یعنی کہ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ تم یہ کر کے دوبارہ تم کسی کو بھی مار سکتے ہو، کسی کو بھی اپنا دشمن سمجھ سکتے ہو. نہیں سر اب میں آئس ہی نہیں پیوں گا. ہوں؟ آئس ہی نہیں پیوں گا. پیچھے رہ کیا گیا؟ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ کیا تم اس کیس سے بچ جاؤ گے؟ سر نشے کی حالت میں ہوا جو بھی ہوا. جو بھی نشے کی حالت میں ہوا ہے، نشہ کس نے کروایا تمہیں؟ والد نے کہا کرو نشہ؟ نہیں میں خود ہی کر رہا تھا. ماں نے کہا تھا؟ نہیں خود کر رہا. بہن نے کہا تھا؟ اس معصوم بچے نے کہا تھا جس کو تم نے پورا خاندان ختم کر دیا؟ تمہارے سسرالی ہے، تمہاری بیوی ابھی بھی نہیں یہ ماننے کو تیار کہ میرا شوہر ایسا سوچ بھی سکتا ہے. اچھی بلی زندگی تھی تمہاری، 3 بیٹوں کے تم باپ، جائیداد، پیسہ، دولت، کسی چیز کی کمی نہیں، ماں باپ پیار کرنے والے، ایسا ہی. ایسے ہی تو کیوں اس لت میں پڑ گئے تم؟ لڑکیوں نے لگایا ہوا تھا سر. یہ جی یہ جس طرح یہ بات کر رہا ہے نا، جب پیسہ ہوتا ہے نا بندے کے پاس، کچھ فکر نہیں ہوتی ذرے معاش کی، گھر والوں کا لاڈ پیار ہوتا ہے، تو پھر ایسی زندگی میں ایسے دوست یا لڑکیاں جب انسان کے آ جاتی ہیں تو انسان کی زندگی کی بربادی کا باعث بن جاتی ہیں. یہی اسی کے ساتھ ہوا. جس طرح یہ بتا رہے 3-4 پلازے، کتنی مربع زمین ہے جی؟ 10 مربع. 10 مربع زمین. کتنے گھر ہیں؟ 5. کہاں کہاں ہیں؟ 2 پیسے سے 3 پیسے 4 پیسے سے یار میں اور 1 ستو کترا میں. اب یہ دیکھیں کروڑوں روپے کی مالیت کی جائیداد کا مالک، اور کر کیا رہا ہے؟ پارٹیز کے چکر میں، لڑکیوں کے چکر میں اس لت میں لگ گیا، اور اس لت میں آ کے اس نے اپنے ماں باپ کو، اپنی بہن کو، اپنے ساس سسر کو، کسی کو نہیں چھوڑا. اس وقت دماغ میں کس وجہ سے چل رہا تھا کہ تمہیں کس وجہ سے یہ لوگ ماریں گے؟ جائیداد کی وجہ سے. جائیداد کی وجہ سے. جائیداد آگے تمہارے باپ تمہارے حوالے کر چکا تھا سارا. اور مجھے اس طرح تھا کہ انہوں نے بہن کو دے دینی ہے اور مجھے مار دینا بعد میں. کیا کہا تھا؟ بہن کو جائیداد دے دیں گے اور مجھے مار دیں گے. اب تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم یہ نشے کی بات کر کے تمہیں ریلیف مل جائے گا، بچ جاؤ گے تم؟ نہیں سر میں تو ریئلٹی بتا رہا ہوں جو ہوا. تو اس کا ہم بات کرتے ہیں جی. میڈیکل چیک اپ ہوا تمہارا؟ میڈیکل کروایا؟ میرے خیال سے ٹائس وغیرہ تم کرتے ہاں ہو؟ جی. تو پچھتاوا نہیں ہے تم؟ بہت پچھتاوا ہے کیا سر. پچھتاوا؟ یہی کہ غلط ہوا. ماں نے کبھی تمہیں پیار سے اپنے بیٹے کو، کہتے ہیں اکلوتے بیٹے کو سارے ہی بڑے پیار کرتے ہیں؟ ہاں جی سر سب بڑا پیار کرتے تھے. اس نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا بیچاری نے. ایسے ہی ہے. کتنے بجے کا ٹائم تھا جب سب کچھ کیا تھا؟ تقریباً 7:30 کا. صبح. ہاں جی. اچھا کتنے بچوں کو اسکول چھوڑ کے آئے تھے تم؟ 2 بانجیوں کو اور اپنے بیٹے کو. تو صبح ناشتے کے ٹائم تم یہ کام کرتے ہو؟ ہاں جی. سونگتے ہو اسے؟ بس اسی دن ہی کیا تھا. فلمیں دیکھنے کا شوق تھی؟ اس سے دیکھ کے دوسرا سے تمہیں دماغ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں؟ دیکھتا ہوں سر فلمیں بھی دیکھتا ہوں. دیکھتا ہوں. نہیں، اس طرح کے کام کرتے ہو جو نشہ وغیرہ؟ ہاں جی سر. تمہیں تو اب کوئی نہیں قبول کرے گا. کیسے تم اب تو 1 نہیں 2 نہیں 5 بندوں کو تم نے مار دیا. اس پورے لمحے میں تمہیں بالکل کسی پہ رحم نہیں آیا؟ نہیں سر. باپ کو، ماں کو کتنے فائر مارے تم نے؟ 3 فائر. والد کو 3، ماں کو بھی 3؟ نہیں ماں کو ہے. گن کون سی تھی تمہارے پاس؟ 223 گولیاں ٹوٹل کتنی تھی؟ کیا میگزین تھا پورا؟ میگزین تھا. اچھا. برش مارتے رہے ایک ایک کر کے؟ ایک ایک کر کے. تو برش وہ نہیں برش موڈ نہیں ہے اس میں. مجھے سارا پتا تھا. میں سوال بتاؤں تم سے کیوں پوچھ رہا ہوں؟ جی سر. مجھے بھی پتا ہے کہ برش موڈ نہیں ہوتا، لیکن تمہیں اس وقت بھی پتا تھا کہ اس میں یہ ساری ایسی گن ایسی چلتی ہے، ایسے ایک ایک کر کے کافی مارنا. دیر سے ہے سر ہمارے پاس، اس لیے مجھے اس کا پتا سر. تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو مار رہے ہو، جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، پالا پوسا، تمہیں جوان کیا،
تمہارے لیے اتنی جائیداد بنائی, سر کوئی شک اور کی معاملہ تو نہیں کسی نے تمہارے ذہن میں ڈال دیا وہ شک؟ بنا- نہیں کسی نے بھی تمہارے کسی جاننے والے نے, کسی دوست نے, نہیں سر کسی رشتہ دار نے؟ نہیں. تو پھر وہ بات تم کیوں کرتے رہے ہو؟ تمہارا ایک بیان چلا ہے, پولیس کی کسٹڈی میں ہی چلا ہے وہ بیان, کہ جی مجھے ذہن میں تھا کہ میرے بچے کسی کو انہوں نے خدا نہ خاصا مار دیا, اور سر شک میں ہی آ رہا تھا یہ ذہن میں, شک کس طرح ڈال گیا تمہیں؟ بس ایسے ہی آئی اس کی وجہ سے. یہ جی ناظرین, یہ آپ کے سامنے ہے جی وہ شخص, اور وہ حقیقت سامنے آ گئی آج کہ کیا وجہ تھی کہ بیٹھے بٹھائے ایک شخص اتنا کیوں شفاق ہو گیا کہ اس نے اپنے سگے ماں باپ کو, اپنی والدہ, اپنے چھوٹے بھانجے, سگی بہن کو بھی نہیں چھوڑا. اب یہ چیز سامنے آئی کہ یہ شخص آئس کا نشہ کرتا اور اسی چکر میں اس نے اب خدا را اس ظلم سے, میرے اس پروگرام میں یا میرا یہ جو ویڈیوز کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اپنے نوجوان نسل کو بتا سکے کہ بچیں ایسے معاملات سے. لٹرلی جب یہ حرکت اس نے کی اس وقت تک اس کے گھر والوں کو کسی کو یہ سوچ بھی نہیں, بلکہ ابھی بھی کسی کو نہیں پتا کہ ہوا کیا. سنا کوئی جعلی پیر ویر بھی کسی چکر کے پاس جاتے رہے ہو تم؟ نہیں وہ جماعت اسلامی کے پیر ہیں, وہ میرے پاس آتے ہیں. وہ نشہ کرتے تو پھر وہ کام بھی تم کرتے ہیں؟ نہیں وہ بس ان سے ملاقات ہی ہوتی تھی اور داتا صاحب جاتے تھے ادھر تھوڑی دیر بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ لیا اور پھر گھر آ گئے. نہیں تم قتل کرنے کے فوراً بعد تم کہہ رہے ہو نا کہ تم کسی کو ملنے گئے تھے, کہاں گئے تھے؟ وہ تو میں دربار پہ گیا تھا سلام کرنے. کس کو؟ خاکی شاہ کون ہوتا ہے وہ بندہ, کون ہے؟ دربار ہے سر. کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے معاملات ہیں, کوئی جعلی پیر دماغ میں بندے کے بہت ساری ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں. نہیں سر کوئی پیر نہیں ہے سر. نہیں. اچھا, صرف نشہ یہ ہے جو تمہیں ہاں جی. سر. بہرحال جی, اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو غلط رستے سے چلنے سے اللہ بچائے, اللہ محفوظ رکھے, اللہ مثبت سوچنے کی توفیق دے ہم سب کو. اور گزارش ہے سب سے کہ اچھا سوچیں, مثبت سوچیں, غلط دوستوں میں, غلط صحبت میں مت پڑیں. جیسے کہ یہ لڑکا بتا رہا ہے کہ اب یقین کریں اس کے گھر والے ابھی بھی نہیں, ساس سسر اور جو ہیں, اب ساس تو زخمی ہے, سسر جو ہے زندگی موت کی کشمکش میں ہے, اس کی جو بیوی بچے, کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ یہ ایسا کر سکتا ہے. ہر بندہ اس کی تعریف ہی کر رہا ہے. یہ پہلے ہمیشہ یہ بڑا تمیزدار رہا ہے, ہمیں سمجھ نہیں ہے اس نے کیا کر دیا. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی یہ چیز جو ہمارے معاشرے میں ایک اتنا بڑا یہ عادت ہے, اس طرح کے آج کل کے نوجوان آئس کا نشے کے پڑھ کے سارے معاملات کر دیتے ہیں. اس کو کچھ ہوش نہیں تھی, دماغ اس کا بالکل معاف تھا, اور اس نے اتنا بڑا ظلم کر دیا. اب اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر ان کیس تم بچ جاتے ہو تو پھر دوبارہ تم نشہ نہیں کرو گے, پھر تم ایسی حرکت نہیں کرو گے؟ نہیں کروں گا سر. کیسے؟ میں نے قسم اٹھا لی کہ میں آئس نہیں پیوں گا کبھی بھی زندگی میں. ماں باپ کی یاد نہیں آ رہی؟ بہت آتی ہے سر, 7 دن ہو گئے, 8 دن نہیں سویا میں. دل کو ہاتھ نہیں پڑتا کہ کیا میں نے کر دیا؟ بہت سر, بہت دکھ ہوتا ہے. پھر تو تمہیں اصولاً تو یہ چاہیے کہ تم سزا کے لیے تیار ہو, تم کہو کہ مجھے سزا دیں. تم کیوں اپنے آپ کو کیوں بچانا چاہتے ہو؟ بچانا نہیں چاہتا, بس میں بتا رہا ہوں کہ میں نشے کی حالت میں تھا اور نشے کی حالت میں سب ہوا, نشے کی حالت میں شک ذہن میں آیا. بہرحال جی, اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے. اپنے لیے ہر کوئی رحم مانگتا ہے, لیکن جب کوئی خود ایسی پوزیشن میں ہو کہ کسی پہ ظلم کرنا ہے تو کوئی کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. یہی حال اس کا بھی ہے. یہ بھی یہی کہہ رہا ہے جی میں بچ جاؤں بس, لیکن اس نے اپنے ماں باپ کو, معصوم بھانجے بہن اور لوگوں کو نہیں چھوڑا, نہیں بخشا. پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح ہر کسی کے شر سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مثبت سوچنے کی توفیق دے. اور اس شخص کو جو ہے اب یہ اگر کیونکہ میری جب اس کے گھر والوں سے بات, وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اس سے تمیزدار بندہ ہی کوئی نہیں تھا. یہ تو بڑا وہ تھا, تابع دار تھا, بڑے اچھی طریقے سے بات کرتا تھا, سوچا بھی نہیں تھا. وجہ یہی سامنے آئی ہے کہ جی دماغ اس کا اس وجہ سے موف ہو گیا اور اس نے اتنا بڑا ظلم ڈھا دیا. اپنے بچوں پر نظر رکھیں, ان کی صحبت کیسی ہے اس پر نظر رکھیں, تاکہ اس طرح کے معاملات سے بچا جا سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مثبت سوچنے کی توفیق دے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.